اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ حبیب سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کے مد نظر بغیر کسی چوچرا کے میرے عزیزوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل عالم پناہ سیدی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام سے سجایا گیا ہے. اے میرے عزیزوں، سرکار وارث پاک کی وہ عظیم ذات ہے کہ قسم خدا کی پوری رات بیٹھ کر فقیر تعریف کرے اور آپ سنیں پھر بھی میرے سرکار وارث پاک کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. آئیے میں قرآن پاک کے حوالے سے کچھ جملے عرض کروں. پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. میرے عزیزوں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ جملہ سوچے کہ سرکار وارث پاک کی محفل میں ہم نہیں آئے ہیں بلکہ میرے رب نے ہم سب کو بھیجا ہے. میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب وارث پاک کی محبت میں بھیجا ہے کہ جا میرے پیارے لاڈلے کی تعریف سن لے. میرے عزیزوں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کا جامع ہوتا ہے. پروردگار عالم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. قسم رب کعبہ کی. اور میرے عزیزوں، جب اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ جب جنگل سے گزرے تو اس کے پیچھے انسانوں کا سیلاب پیچھے پیچھے چلے. اگر یہ ویرانے سے گزر جائے تو یہ ویرانے آبادیوں میں لہلہا اٹھے. ایسے ہی اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہیں قسم رب کعبہ کی کل کائنات سرکار وارث پاک کے نام سے جانتی ہے، آپ کو پہچانتی ہے، آپ کو مانتی ہے اور آپ سے پیار بھی کرتی ہے. سرکار وارث پاک سے میرے عزیزوں کل کائنات پیار کرتی ہے. جانتے ہیں یہ پیار کس قدر ہے؟ آپ کی دادی صاحبہ کا دو جملہ سماعت کر لیجئے. جب آپ چھوٹے تھے، 4 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تھی ہے میرے عزیزوں، تو آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کے بڑے چاؤ سے بسم اللہ خوانی کا رسم کرایا. سبحان اللہ. ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ مکتب میں لے جا کر پڑھواتے ہیں. اسی ضابطے کے تحت سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی دادی جان نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے آپ کے بڑے چاؤ سے بسم اللہ خوانی کا ابتدا کرایا. اب ذرا جملہ غور سے سماعت کیجئے. میرے سرکار وارث پاک کا شان کیا ہے؟ 4 سال کی عمر مبارک ہے، بسم اللہ خوانی شروع کر دیا ہے. استاد محترم، آپ کے بڑے چاؤ آپ کو بسم اللہ پڑھا کر قاعدہ بغدادی پڑھانا شروع کر دیے ہیں. لیکن میرے سرکار وارث پاک پڑھتے پڑھتے استاذ کو کچھ کھانے کی چیز میں، کچھ پینے کی چیز میں مصروف کر دیتے. اور میرے عزیزوں، جب استاذ پڑھا کر چلے جاتے، سرکار وارث پاک گھر سے باہر نکلتے اور کھیلنے والے بچوں کے درمیان جا کر کھیلنے والے بچے کو عشق الہی سکھاتے، عشق الہی پڑھاتے. قسم رب کعبہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ چھوٹی سی عمر میں استاذ کو کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف کرنا، کھیلنے والے بچوں کو عشق الہی سکھانا سوائے سرکار وارث پاک کے کسی اور کا حصہ نہیں. بہت خوب. اسی عمر میں خود آپ کھانے کی چیز کو استاذ کو دیا، گھر سے باہر نکل گئے، کھیلنے والے بچوں میں جا کر عشق الہی سکھا رہے ہیں. یہ میرے سرکار وارث پاک کا حصہ ہے. اور دوسری بات، آپ کی دادی صاحبہ کے حوالے سے عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ہوتے گھر میں نظر بہت کم آتے، دور دراز تنہائی میں رہتے، اس لیے کہ یہ تو وارث پاک ہے. وارث کا معنی ہوتا ہے فنائے عالم کے بعد باقی رہنے والا. فنائے عالم کے بعد دیکھیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے صفات ہیں، بہت سارے صفات ہیں اللہ رب العزت کے. ان صفتوں میں سے ایک صفت وارث بھی ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے فنائے عالم کے بعد باقی رہنے والا. قسم خدا کی مجھے کہہ لینے دیا جائے، سرکار وارث پاک آج بھی ہے. قسم رب کعبہ کی، نہ ہوتے تو یہ دیوانے سرکار وارث پاک کے کہاں سے آتے، نہ ہوتے تو دیوہ مقدسہ میں جا کر دیکھ لیجئے. قسم خدا کی، صبح سے لے کر شام تک
ہزاروں دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے. یہ میرے سرکار باری سے پاک کی شان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدی سرکار باری سے پاک کی دادی صاحبہ ڈھونڈتی، کبھی ادھر نظر آتے، کبھی اس ٹیلے کے قریب نظر آتے، کبھی اس پہاڑ کے قریب نظر آتے. ایک مرتبہ سرکار وارث پاک کے دادی صاحبہ آپ سے تھوڑی پریشان ہوئی، اس لیے کہ لاڈلا ہے نا، یہ وہ لاڈلا ہے جس کے باپ کا بھی سر پہ سایہ نہیں ہے. یہ وہ لاڈلا ہے کہ ماں بھی دنیا میں نہیں ہے، صرف دادی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے. لیکن انہیں کیا پتا یہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مرضی الہی، یہ کوئی اور چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یقیناً رب کے یاد میں کھوئے ہوئے ہیں. اسی طرح دادی صاحبہ جب ایک مرتبہ تنگ آ گئی، آپ کو گھر میں قید کر دیا، آپ کو گھر میں بند کر دیا. ذرا ذہن کو حاضر کرے، میرے سرکار وارث پاک کی شان کو سماعت کرے. دادی صاحبہ نے گھر میں قید کیا، دروازہ کھولا گیا، سرکار وارث پاک گھر میں نہیں ہے. سرکار وارث پاک گھر میں نہیں ہے. ڈھونڈا جا رہا ہے، دور پہاڑ کے قریب مل رہے ہیں، دور پہاڑ کے قریب مل رہے ہیں. اے میرے عزیزو، یہ اللہ کے مقدس ولی ہے. لات ان کے پاؤں میں زنجیر تم ڈال دو، یہ جب چاہتے ہیں اندر ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں. پاک کی شان ہے. اور دوسرا جملہ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے کہ مرشد کامل، آپ کے پیر صاحب جو آپ کے خود خاص بہنوئی بھی ہے. میرے عزیزو، 13 سال عمر مبارکہ میں جب آپ نے علوم متداولہ حاصل کر لیا، آج میرے عزیزو 22 سال 24 سال 25 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے نا، تب کوئی مولانا بنتا ہے، تب کوئی جا کر مکمل اگر درس لیا ہے تو اس وقت اس درس کا کورس کا سال ہے 9 سال. لیکن میرے سرکار وارث پاک حافظ قرآن بھی ہے، سرکار وارث پاک قاری قرآن بھی ہے، قرأت سبا قرآن کو 7 زبان میں قرأت بھی کرتے ہیں. اے میرے عزیزو، لیکن 13 ہی سال کی عمر مبارک میں علوم متداولہ کو حاصل کر لیا، علوم مروجہ کو حاصل کر لیا. اے میرے عزیزو، پھر آپ کے مرشد کامل نے آپ کے خواب میں جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. جن کے پیر ان کے خواب میں جلوہ گر ہو جائیں، یہ میرے سرکار وارث پاک کی شان ہے. قسم خدا کی میرے عزیزو، آپ فرماتے ہیں کہ رب کا حکم ہے سیرو فی الارض قرآن میں، اے میرے وارث نکل جاؤ زمین پر، چلے جاؤ سیر کرنے کے لیے. سبحان اللہ. میرے سرکار وارث پاک جب سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بس 2 منٹ یہ جملہ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. سیدی سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے ہیں سیر کرنے کے لیے، میرا گھر بھی ہے، میرا مکان بھی ہے، میری دولت بھی ہے. یہ دولت کسی کام کا نہیں ہے. جو اپنی دولت کو رب کی بارگاہ میں لگا دیا، جو اپنے دل کو، جو اپنے عشق کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگا دیا، اسے گھر کی دولت کی فکر نہیں ہے، اسے گھر کی دولت کی فکر نہیں ہے. کاغذات کو ایک طرف رکھا، سیر کرنا شروع کر دیا. لیکن اے میرے عزیزوں، وہ دو عظیم بارگاہ جسے ہر سنی جانتا ہے، پہلے اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، پھر بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں. اجمیر معلیٰ میں ہوتے بہت سارے حالات ہیں، لیکن بس یہ جملہ سماعت کر لیجئے. اے میرے عزیزو، سیدی سرکار وارث پاک جب اجمیر معلیٰ میں پہنچتے ہیں، اپنی جوتی کو رومال میں باندھ کر گودی میں چھپایا ہوا ہے. میرے عزیزو، مجاوروں نے کہا دیکھو یہ کیسا نوجوان ہے، بغل میں روٹی لے کر جا رہا ہے. سرکار وارث پاک نے جیسے ہی سنا، یہ تو آواز تھی. سرکار وارث پاک تو ہماری دل کی بھی آواز کو سنتے ہیں. کچھ ان خلقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار وارث پاک نے جب یہ سنا کہ مجھے کہتا ہے روٹی بغل میں لیا ہے، آپ نے رومال سے جوتی کو نکالتے ہیں، اپنے قدموں میں ڈال لیتے ہیں، پیر میں پہن لیتے ہیں. پھر دوسرا شخص آواز دیتا ہے، بتائیے یہ کیسا ماجرا آ گیا، یہاں جو ہے کہ جوتی پہن کر نہیں چلی جاتی ہے. میرے عزیز، تاریخ شاہد ہے. سیدی سرکار وارث پاک جو قدموں سے جوتی نکالی ہے، پھر پوری زندگی آپ نے اپنے قدم میں جوتی نہیں ڈالی ہے. زندگی پھر آپ کھڑا ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، اسے کہتے ہیں باقی باللہ. میرے عزیزو، یقیناً سرکار وارث پاک نے اپنے آپ کو رب کی راہ میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو رب کی راہ میں فنا کر دیا. اجمیر معلیٰ کے بعد تمام باتوں کو چھوڑ کر بغداد معلیٰ، بس چونکہ یہ پیلا گمچھا ہم نے لگایا ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار وارث پاک کی بارگاہ سے ہے. اور جو بھی پیلا گمچھا، پیلا کپڑا پہنتا ہے، سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ کلر ہے یہ. پیلی جوتی پسند کرتے تھے، سرکار پیلا کرتا پسند کرتے تھے. اس
حدیث پاک کے راوی امام الاسفیاء سیدنا ابو ذر غفاری ہے۔ ابو ذر غفاری اس کلر کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سرکار باری سے پاک پیلا رنگ کا پہنتے تو ہیں، لیکن ذرا سنیں جب بغداد معلیٰ پہنچتے ہیں، سبحان اللہ اے میرے عزیزو، ادھر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام غوثوں کے غوث ہیں، جو تمام کتبوں کے کتب ہیں، جو تمام ابدالوں کے ابدال ہیں، جو تمام اوتاروں کے اوتار ہیں، سارے ولیوں کو ولایت غوث پاک کی بارگاہ سے ملی ہے۔ وہ غوث المعظم فرماتے ہیں اپنے صاحب سجادہ سے خواب میں جلوہ گر ہو کر کہ میرے خاندان کا ایک روشن چراغ آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو اور اس کی بارگاہ میں 2 زرد رنگ کے یہ پیلے رنگ کے احرام کو پیش کرو، پیلے رنگ کے احرام کو پیش کرو۔ صاحب سجادہ کہاں کے؟ بغداد معلیٰ کے پیش کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں جب پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، زرد رنگ کے پیلے رنگ کے 2 احرام آپ کو دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں لیکن یہ جملہ نہ سنے تو کیا سنے، آپ جب پیلے رنگ کا احرام دیتے ہیں آپ کے مریدوں نے آپ سے کہا حضور اب اس سے پہلے کوئی آتا تھا اسے آپ امامہ دیتے تھے، اسے آپ تاج دیتے تھے، انہیں زرد رنگ کے 2 احرام دے رہے ہیں۔ صاحب سجادہ نے کہا تھا آنے والے کو اب تک میں نے جسے تاج دیا ہے، جسے امامہ دیا ہے، جسے جبہ دیا ہے، جسے قبا دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے، اور جسے احرام دے رہا ہوں حضور غوث العظم کے حکم سے دے رہا ہوں، حضور غوث پاک کے حکم سے دے رہا ہوں۔ اسی لیے آج سرکار وارث پاک کے غلام زرد رنگ کا کپڑا استعمال کرتے ہیں، زرد پیلے رنگ کا رومال استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً سرکار وارث پاک کی غلاموں کی ایک پہچان ہے، سرکار وارث پاک کی بارگاہ سے جو ملی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سرکار وارث پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وما توفیق الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔